اب جہاں بھی کوئی خواتین انوالو ہو جاتی ہیں تو خبریں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, آبویس ہے. تو اب یہ خاتون جو ہیں ان کو تمغہ شمغہ بھی مل گیا ہے جی 2024 میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ویل نون ہے ٹو دا گورنمنٹ اینڈ اٹس پارٹنرز. ہاں لیکن تو دونوں کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہی نہیں. تو ظاہر ہے پھر کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے کلیئرلی. اگر تمغہ بھی دیا آپ نے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں ان کو. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کافی دلیری کے ساتھ وہ اپنی اہمیت اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ میں پرائم منسٹر کے جہاز میں بھی گئی ہوں اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہاں جا کے یو این میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں خواجہ صاحب کے پیچھے. اور پھر ان کی تصویریں بھی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. کہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب اور خواجہ صاحب کے ساتھ ایک تصویر ہے اکٹھی, اور اپنی کچھ فیملی ممبرز ہیں ان کے خواجہ صاحب کے ساتھ. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں ہوں, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. فارن آفس کہتا ہے جی ہم نام لینے سے کترا رہے ہیں, وہ تو نام بھی نہیں لیا فارن آفس جی. وہ شخص جو پیچھے بیٹھے ہیں, پیچھے تو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب بیوقوف, honestly I am shocked. It's just ridiculous. اچھا یہ جو اس قسم کی بیوقوفی قسم کی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں نا, whether it's from the foreign office or whether it's from خواجہ آصف, سیدھی سی بات تھی. کہہ رہا تھا یس پرائم منسٹر نے ان کو بنایا ہے اسپیشل واٹ ایور, اور پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر ان کو ساتھ لے کے گئے. ختم ہوگی بات. اب بات تو یہاں ختم ہو جاتی. تو دیٹ وڈ بی ٹھیک ہے جی, پرائم منسٹر نے اوکے کیا, ہی ہیز اے پریروگیٹو, لاسٹ منٹ پہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں. سارا جہاز جا رہا ہے ان کا, وہ ایڈ کر سکتے ہیں, سبٹریکٹ کر سکتے ہیں جی. تو واٹس دا بگ ڈیل اگر کسی کو ایڈ کر لیا. تو فارن آفس کو بھی اس قسم کا بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی, اور خواجہ صاحب کو بھی اس قسم کا بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی, بیکاز یہ ایویڈنس جو ہے ساری وہ ان دونوں کے خلاف جاتی ہے. کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ وہاں یونائٹڈ نیشنز میں ہال کے اندر وداؤٹ دی اوکے آف دی ایمبیسڈر وچ مینس فارن آفس, یہ وہاں بیٹھ سکتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سارا پروٹوکول جو ہے جو کوآرڈینیٹ کرتے ہو تو ایمبیسی کرتی ہے. سو یہ کہنا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں, تو یار یہ کیا کر رہے ہیں بیوقوف. ون آفٹر دی ادر, آل دے ہیو ٹو ڈو از سے یس شی واز انوائٹیڈ. ان کو جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے, مطلب ہے کوئی اسپیچ رائٹر تو خیر اوریجنل ڈرافٹ تو فارن آفس لکھتا ہے, اس کے بعد پرائم منسٹر دیکھتا ہے, وہ کسی کو دے دیتا ہے کہ اس کو ذرا ٹھیک کر لو, اس پہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ تو جب جو چیز اسپیچ ہوتی ہے وہ تو 3-4 لوگ اس کو دیکھتے ہیں. میرے حساب سے یہ جو اسپیچ ہے جس نے بھی لکھی ہے اوریجنل, اس کے بعد طارق فاطمی نے تو ضرور دیکھی ہوگی. That's his job, that he's always done that job and he's very good at it. اچھا اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے شہباز صاحب نے is impressed with this woman, اور اس کو کہا ہوگا کہ تم بھی ایک دیکھ لو, اس نے تھوڑی بہت کاما فل اسٹاپ ادھر ادھر چیز چینج کیا ہوگا. سو آئی تھنک سمپل تھا کہ کہتے یس پرائم منسٹر has added her name to it and that's the end of the matter. پرائم منسٹر ہیز اے پریروگیٹو, اور وہی ایڈ نیم اس کو کریں جس کو آپ پہلے تمغے دے چکے ہیں. تو واٹس دا بگ ڈیل. تو یہ کیوں یہ کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے, اور وجہ کیونکہ خاتون نے کچھ اسرائیل کے بارے میں کچھ باتیں کی ہوئی ہیں. اچھا جب انہوں نے تمغے شمغے دیے تھے تو سوچ لیتے نا, اس وقت ہی دیکھا کہ خاتون نے اسرائیل کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے, اور یہ ایک شرمندگی کا باعث بن جائے گی کسی نہ کسی اسٹیج پہ. آئی تھنک یہ دس از دا یوزول ایف اپ جسے کہتے ہیں نا, آئی وونٹ سے دا ورڈ بٹ دس از دا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر آف آر انکمپیٹنٹ ڈیپوٹیز اینڈ سیکرٹریز ہو میک دیز سلی اسٹیٹمنٹس. آئی ایم سوری, اٹس ویری. اب اس پہ فردر ڈیمیج کنٹرول کیسے ہوگا, کیونکہ یہ تو بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. اب اس معاملے پہ وزیر اعظم غزہ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں انٹرنیشنل فورم پر, اور پھر عقب میں ایسی خاتون یا اس اجلاس میں ایسی خاتون موجود ہے جو پہلے پرو اسرائیل نظر آتی رہی. ایکسپلینیشن دے دینا کہ بھئی وہ those were personal views before she became an advisor and now she has changed her views. ختم ہوگی بات. یا وہ خود ہی کہہ دے, اس سے کہلوا دیتے کہ میں I was mistaken, میرے سے غلطی ہوئی, I was not ready to understand certain things وغیرہ وغیرہ. But you can't hide your past. اس کو جتنا آپ چھپائیں گے اتنا آپ گلٹی ہوگے. آپ just admit it, yes, this was your philosophy, this is what you thought. So I think it's always better to speak the truth. اب وہ ہوا یہ ہے کہ ٹروتھ بولی نہیں, سب چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شرمندہ ہیں بیکاز آف ہر ریمارکس, اور میڈیا نے اور پی ٹی آئی پڑ گئی پیچھے. So now they're all running away from it. ایسے کوئی پروٹوکولز نہیں ہوتے کہ جب آپ ایسے سینسیٹیو مشن پہ جا رہے ہیں تو آپ سیکرٹ فائلز کے حوالے سے یا ایئر فورس 1 کے حوالے سے ٹویٹ ہی نہ کریں اپنی ہر ایک ایکٹیویٹی کو؟ She is stupid. No two ways about it. وہ اپنا
she has no idea how social media can be exploited like this. وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بنا رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, میں جہاز میں گئی ہوں پرائم منسٹر کے, and so on. And she has a doctorate also. So that means she's an academic, she's a serious person. But وہ میرا خیال ego and desperation to be recognized and so on. اس کا جواب شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں 2 منٹ میں, یا پرائم منسٹر کا اسپوکسمین دے سکتا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں عطا طارق صاحب چپ ہیں, چاہیے ان کو ایک بیان سمپل سا اسٹیٹمنٹ دے دیں اور ختم کرے بات کو. یا وہ دے دیتے منسٹریز کی طرف سے نہ آتی, یا خواجہ آصف کی طرف سے نہ جواب دیا آیا. I don't understand it at all. اور اس سے اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام ٹھوک دیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ he is deputy prime minister and foreign minister. کہتے ہیں ان کا لینا دینا نہیں ہے. اچھا, اور کہتے ہیں اور ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرویو دے رہے ہیں ان کو. جی, پرانی تصاویر, شاید یادداشت کا مسئلہ ہے. کیا یار یہ کیا کس قسم کے لوگ ہیں. چلے اس پہ انکوائری لگے گی یا معاملہ دب جائے گا, آپ دیکھتے ہیں حکومت اس کو کیسے ہے. جائے گا مگر وہ چنجا بڑھتے رہیں گے پی ٹی آئی والے, ہانٹ کرتی رہیں گی یہ باتیں. تو دوسری طرف خواجہ آصف کے انٹرویو کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بہت لتے لے رہی ہے, اور ماضی میں اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو بھی دوبارہ سے چلنا شروع ہو گیا ہے, اور بانی پی ٹی آئی کا انٹرویو جو مہدی حسن کو انہوں نے دیا ہے, عائشہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے نا, اس کو اب نون لیگ والے نہیں سمجھتے. سیدھی سی بات, ان میں 3-4 لوگ ہوں گے سارے نون لیگ کے اندر جو شاید ویسٹرن میڈیا کو اچھے جواب دے سکیں. باقی سارے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اردو چینل کے آگے اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اور جو ہم کہیں گے وہ چل جائے گا. اچھا, تو یہ خواجہ صاحب he is the defense minister but he is not a spokesman. ان کو نہیں پتا what is the etiquette اور دی نیسیسٹی جس طریقے سے فارن میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں, they've never actually paid attention to the foreign media. تو دن رات لوکل میڈیا کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کلچر ہی کچھ اور ہے. اور یہ جب انٹرویوز دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہمیں انگریزی بولنی آتی ہے, اس سے ہم ٹیکل کر لیں گے. ارے بھائی نہیں, آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. ہمیں تو ابھی تک یاد ہے کہ جب ہارٹ ٹاک ہوتی تھی BBC کے اوپر, جو ابھی پاکستانی وہاں جاتا تھا اور اور ان کو سمجھایا تھا کہ آپ مت جائیں, میں نہیں جانا ہے اسی. اور بھائی تسی جانا ہے, دس از ناٹ نجم سیٹھی جی اگے تسی ایہو جی گل کر دیو, چپ کر کے کہے گا یار چلو میرا دی بےزتی نہیں کرتے, چپ کر جانے ساڈے بڑے تعلقات ہیں, اور اچھا جی چلو ٹھیک ہے جی نیکسٹ کوسچن. وہاں تو چھوڑتے نہیں ہیں وہ. اچھا, وہاں یہ نہیں ہے جیسے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں, ہائی آفیشلز ہوتے ہیں, ان کو پہلے سوال نامہ دیا جاتا ہے, وہ ویریفائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, اس لیے تو آ او لگے رہتے ہیں سارا وقت. یو نوٹسڈ وہ بہت ہی مطلب سوچنا پی جاتا ہے نا, انہوں نے کہیے کی. اس مینس کہ دے ہیو ہیڈ نو, کسی نے بیٹھ کے بریف ہی نہیں بنا کے دی کہ آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے, اس کا یہ جواب ہے, یہ آ سکتا ہے, اس کا یہ جواب ہے. مگر بات یہ ہے کہ سوال تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس قسم کے آئیں گے, مگر ایون دا فارن آفس, ان کے بھی بہت کم لوگ ہیں یہاں جن کو پتا کہ اس قسم کا جواب دینا ہے, ٹریننگ ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ویری سیڈ. بیوروکریٹس ویسے ہی کوشش ہوتے ہیں, میڈیا اگریسو ہوتا ہے. یو کی ناٹ پٹ اے کوشش بیوروکریٹ ان فرنٹ آف aggressive media. You need to put an aggressive politician who knows his facts, or an aggressive media person who knows his facts, تاکہ میڈیا ٹو میڈیا کلیش ہو. وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں how to do it. So میں پہلے بھی ایک دفعہ خواجہ صاحب نے کوئی انٹرویو دی تھی, یلدا حاکم, یس, میں نے کہا تھا یار دیکھو کیوں وائی از ہی, میں نے ریکمینڈ بھی کیا 3-4 نون لیگ کے اندر لوگ ہیں جو جواب دے سکتے ہیں. کون کون؟ میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی میں نے نام لیے تھے, تو میں نے کہا تھا ان کو باہر بھیجیں. خرم دستگیر صاحب, مصدق ملک صاحب, Absolutely. They're top class. ان کو کہے نا کہ یہ فورن میڈیا کے ساتھ. احسن اقبال صاحب. احسن اقبال, yes also, but I would prefer Ahsan Iqbal gets into propaganda. وہ he's so used to being a politician that he gets into propaganda. یہ مصدق اور یہ جو ہے ان کو سمجھ آیا کہ وہ جو پوچھ رہا ہے اب کس طریقے سے اس کو طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. پروپیگنڈا نہیں کرنا, کچھ حد تک سچ ایڈمٹ کرنا ہے پر اس کو ٹویسٹ دینی ہے. You cannot not admit to the truth. اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ ہائبرڈ گورنمنٹ ہے, ڈیموکریسی تو نہیں ہے, تو اس کا جواب یہ نہیں ہے نہیں یہ تو بڑی اسٹیبل ہو رہی ہے کنٹری, اور یہ that's not the answer. اچھا, اگر وہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ زیادہ طاقتور ہیں یا کوئی اور, تو پھر اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ The is always more powerful. The deep state is always more powerful, but that is why we're working together with them.
اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ there is no confrontation, there is no disagreement, and we are working together for the good of the country. You should appreciate this rather than trying to teach us about democracy. And who, after all, are you to tell us about democracy in terms of the populism that is taking place in America and the fascism that is, and the right fascist parties that are blah 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 blah. آپ اڑا کے رکھ دیں ان کو، فارغ کریں ان کو. آپ کو لے جاتے ہیں نا. نہیں چھوڑو نا، میں تو نہ ہی جاؤں تو چنگا ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں. You are missing there by the way. No, اچھا لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ پولیٹیشینز ہی انٹرویو دیں، یا آپ فورن آفس سے کسی کو بھی ایز اے ریپرزینٹیو آف پاکستان اس طرح کے انٹرویوز کے لیے تیار کر کے لے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو سوال تھے وہ واقعی بہت ٹرکی تھے اور تیاری بھرپور تھی، اپڈیٹڈ، فلی اپڈیٹڈ اباؤٹ ہز اسٹیٹمنٹس. پرانے زمانے میں وہ ہارڈ ٹاک ایک انٹرویو بی بی سی کی ہوتی تھی. اچھا میں ہمیشہ ان لوگ پولیٹیشینس کو کہتا ہوں مت جانا. اب نام نہیں میں لیتا کون کون وہاں گیا اور اس سے کس کس کی نہیں اتاری. اب بھی ہے وہ جو آپ نام نہیں لے سکتے. وہ تو خیر ریٹائر ہو گیا، اس کی جگہ پہ کوئی اور آ گیا، انفیکٹ کوئی خاتون آ گئی. بٹ سیم تھنگ، ویسٹرن میڈیا از ناٹ سمپیتھیٹک ٹو یو. They are brutal. And it's their job. انہوں نے آپ سے پلاٹس نہیں لینے، انہوں نے آپ سے ٹی وی نوکریاں نہیں لینی، انہوں نے آپ کو پی ٹی وی میں نوکری نہیں لینی. مجبوریاں چند مارتی ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے ٹو پٹ یو انٹو اے ڈیفیکلٹ اینڈ ایمبیرسنگ سچویشن. اور میں تو ابھی بھی یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے دے شوڈ بی فارمل اسپوکس مین، جیسے عطا تارڑ از اے فارمل اسپوکس مین آف دا گورنمنٹ. جی ٹھیک. اب ڈیفینس منسٹری ہیز فرینکلی I mean, again, this should be not the defense minister who's talking about these things. وہ تو ہر روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ رائٹ. پاکستان میں تو اکثر ان کے بیانات، اور یہ پچھلے دنوں میں کنٹروورشل بھی بہت رہے ہیں خواجہ سے، تو ان کے تو ستارے لگتا ہے گردش میں ہیں. وہ جو استعفے کی خبریں ایک بار ان کی آئیں تو شاید خواجہ صاحب کو تو فارغ کرنا چاہیے فرینکلی. خواجہ صاحب ان کی ریٹ ہی نہیں ہے جہاں جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ خرم وغیرہ کو لے کے آئیں، مصدق کو لے کے آئیں، پیپلز پارٹی سے لے کے آئیں، شہری کو کہیں یار آج کم آن گو اینڈ ڈیفینڈ دس ہائیبرڈ گورنمنٹ. بلاول بھٹو کو دیکھ لیں، کریں نا، ڈیفینڈ اٹ. بٹ نہیں، وہ سارے کہنے اسی جاؤں گے، اسی تھوڑی تصویر آئے گی. اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو ہنسی بن رہی ہے یا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اٹس امبیرسنگ. اور اچھا افسوس اس بات کا کہ بیچارے شہباز شریف صاحب وہ کیا کریں. وہ اگر چاہیں بھی نا کہ خواجہ نو سائڈ تے کرو جی تو بڑا مشکل ہے پولیٹیکلی. ہاں پولیٹیکلی کیا مجھے خواجہ از منہ پھٹ کی کہندے نے، وہ ہر قسم دی گل کر سکتا ہے. تو کل نو پہ نہ ہوئے کہ اسمبلی سے کھڑے ہو گئے وہ پرائم منسٹر نو پہ جائے. خواجہ از کینن، لوز کینن. بٹ دیر اٹ از، ہی از دا ڈیفینس منسٹر and he is a noon league loyalist. And so therefore میں سمجھتا ہوں even نواز شریف can't say anything to خواجہ، کیونکہ ان کی وہ جو ریلیشن شپ ہے نا اس میں ایک دوسرے کو کنفرنٹ نہیں کرتے، کبھی ایک دوسرے کی تنقید نہیں کرتے سامنے بیٹھ کے. تو آج اگر خواجہ صاحب کو سائڈ لائن بھی کرنا ہو نا تو کسی کوئی ماں کا لال نہیں ہے پارٹی کے اندر جو نواز شریف کے خواجہ نے کہا خواجہ اے نا تو کیا کر. یہ بڑی رکھ رکھاؤ اور یہ بڑی وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، پرانے تعلقات نبھاتے ہیں بھائیوں کے.